تخلیق اور خلق، اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے فنا کو، اور عالم امر کو اللہ نے جوڑ دیا ہے حقائق سے اور ابدیت سے۔ پیدا فرمایا، تخلیق کی، اور ایک طرف سے ان تخلیقات کو چلایا، اور ان تخلیقات کو چلانے کے بعد فنا کو حکم دیا کہ تم چلو، اور زمانے کو کہا دوسری طرف سے کہ جو چیز تمہاری زد میں آئے اسے مٹا دو۔ تو ایک طرف تخلیق اور مخلوق اور خلق چل رہی ہے، دوسری طرف فنا چل رہا ہے اور زمانہ چل رہا ہے۔ جو چیز زمانے کی زد میں آ گئی ختم ہو گئی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مفکرین اور فلاسفہ بہت دیر سے اس جگہ تک پہنچے ہوں، جہلاء، شعراء عرب، اور جہاں جہاں انسانی زندگی اور شعور کا وجود تھا، وہ لوگ بہت پہلے سے ان حقائق سے باخبر تھے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ مشرکین مکہ اتنے برے تھے، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبوت کی مخالفت جہالت تھی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اوصاف ان میں پائے جاتے تھے اس کا بھی انکار کرتے۔ ان لوگوں کو بہت سے حقائق تک رسائی حاصل تھی، اور وہ لوگ ان حقائق کی بنا پر اپنی زندگیوں کو استوار کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، نموت و نحیا، ہم مر جاتے ہیں، ہم زندہ ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی سوائے زمانے کی۔ وہ جانتے تھے کہ خلق جس جس چیز پر وارد ہوا ہے، کریشن، کریچر، وہ چیزیں جو پیدا کی گئیں، کریٹڈ، اس کے ساتھ فنا کا جوڑ ہے، اور اس نے لازماً فنا ہونا ہے۔ اور جہاں بھی خلق کے ساتھ فنا آئے گی، بس ایک ہی کلیہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ اس فنا کو اس پہ حرام کر دے۔ خدا خلق کو نکال لے اس سے اور کہے کہ اس پہ تم نے نہیں طاری ہونا۔ اس کی بہت آسان مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، وفات کے بعد ہم کیسے سلام پیش کریں گے جبکہ اس دنیا میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب مجھے سلام بھیجے گا تو فرشتے اس کو مجھ تک پہنچائیں گے۔ مختلف جوابات آئے ہیں مختلف احادیث۔ کہیں فرمایا کہ اچھا جب تم بھی میری قبر پہ آؤ گے تو رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹائے گا تاکہ میں جواب دوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روح کا بار بار آنا اور نکلنا ایسے ہوگا، وہ تو بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ مطلب اس کا محققین نے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے خود مثنوی میں معروم نے
اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عالم مشاہدہ ہے، جو خبر تھی وہ مشاہدے میں تبدیل ہوتی ہے۔ آدمی کسی بھی درجے میں پہنچ جائے، حتیٰ کہ نبوت کا درجہ ہے، یہ مشکل بات، لیکن یہ کہ نبوت کے درجے میں پہنچ کر بھی آدمی کہتا ہے کہ خبر مشاہدے میں تبدیل ہو۔ یہ انسان میں پیاس اللہ نے رکھی ہے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے بتائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال ولم تؤمن، کہا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے؟ ہم نے کہا، انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین؟ انہوں نے کہا اللہ اس پہ یقین ہے، لیکن جو خبر مجھے دی گئی ہے اور جو خبر میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اے رب وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، اور پورا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کس طرح انہیں الگ الگ کیما بنا کے رکھا گیا اور پھر ان کے اعضاء اڑے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو عالم مشاہدہ ہے وہاں، وہ روز بروز ترقی پذیر ہے، اور نبوت کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، اور پھر اس سے جب عالم خلق کی طرف التفات ہوتا ہے تو اس کو فرمایا کہ رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو پھیر دے گا۔ پھر ایک اور جواب بھی دیا، عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حرم علی الارض، زمین پہ یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھا جائے۔ مٹی کی تاثیر فنائیت ہی ہے نا، مٹی میں جو چیز مل گئی فنا ہو گئی، اور اس کے متعلق فرما دیا کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مٹی نہیں کھاتی۔